کپڑا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجاب تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے ختم، رسول حشم، تمام امم، غلام کرم، وجود و عدم، حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے وسیلہ، ابو بکر ہمارا وسیلہ، عمر فاروق ہمارا وسیلہ، عثمان غنی ہمارا وسیلہ، مولا علی ہمارا وسیلہ، خاتون جنت ہمارا وسیلہ، غوث اعظم ہمارا وسیلہ، حسنین کریمین ہمارا وسیلہ، خواجہ غریب نواز ہمارا وسیلہ۔ ارے ایک وسیلے پر بات کروں تو لمبی گفتگو ہو جائے گی، لیکن آج ہم جس وسیلے کے لیے آئے ہیں، جس وسیلے پر بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ذات ایسی ہے کہ وہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ ارے اس ذات کو اللہ نے وہ اختیار دیا ہے کہ میرے رب نے فرمایا عبد القادر دنیا میں جتنے تیرے مرید ہوں گے اگر وہ ایمان پر ہوں گے تو میں تیرے توسل سے سب کو بخش دوں گا، سب کو بخش دوں گا۔ یہ شان ہے میرے مرشد غوث پاک کی۔ اور سنو ایک شان اور ملاحظہ فرماؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے غوث اعظم کو یہ شان عطا کی کہ آپ کو ایک رجسٹر دیا، ایک کتاب دی جس میں اول و آخر تمام آپ کے مریدوں کا نام درج ہے، تمام مریدوں کا نام درج ہے۔ یہ شان ہے میرے مرشد غوث پاک کی۔ لیکن میرے عزیزوں آج کا یہ جلسہ جشن غوث الورا بنام جشن دستار بندی کے حوالے سے منعقد ہوا ہے۔ میرے عزیزوں اس جلسے سے ایک پیغام لے کر کے جائیں، ہمارا کوئی عمل قبول ہو نہ ہو لیکن ہمارا کوئی عمل جیسا بھی عمل کرے اس پر اعتماد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا ہی کرے گا، لیکن ان شخصیتوں کو ضرور مانیں، اس لیے کہ یہ شخصیت ایسی ہے، یہ ذات ایسی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اختیار دیا ہے، اتنا اختیار دیا ہے، وہ مقام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے گا، ہم سب کی مغفرت فرمائے گا۔ لہٰذا قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، مدرسوں کے تعلیم پر توجہ دی جائے، اس لیے کہ یہ تمام علم کوئی ایسا نہیں ہے جو نفع بخش نہیں ہے، لیکن اس میں ایک علم ایسا ہے جو قرآن کا علم ہے۔ ارے مختصر سے سمجھاؤ تو صرف اتنا سمجھ لیجئے، یہ علم دین ایسا علم دین ہے کہ اگر تمہارا باپ انتقال ہو جائے تو مصلی پر کھڑے ہو کر کے تمہارا بیٹا اگر اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دے تو خدا کی عزت کی قسم کسی کی دعا قبول ہو نہ ہو تمہارے بیٹے کی دعا تمہارے حق میں پہلے قبول ہوگی۔ اس لیے قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے اور قرآن پر توجہ دی جائے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن طاقوں پر رکھا ہوا ہے، صرف قرآن کو سجا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کیوں سجا کر کے رکھ دیا گیا ہے؟ کوئی مر جائے گا تب قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے، 40ویں میں قرآن اٹھا کر کے دیکھیں گے۔ ارے قرآن 40ویں اور تیجے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ قرآن ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے آیا ہے، ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جب بڈھے ہو جاؤ گے، 80 سال کی عمر کو چلے جاؤ گے تب قرآن اٹھا کر کے دیکھو گے، کیا فائدہ ملے گا؟ جب آنکھ سے روشنی چلی جائے گی۔ اگر پڑھنا ہے تو جوانی میں پڑھو، اس لیے کہ اگر دل کی دنیا بدلنے والی کوئی کتاب موجود ہے تو اللہ کا کلام قرآن مقدس موجود ہے۔ قرآن مقدس کے ذریعے سے آپ اپنے دل کو روشن کر سکتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کی تعلیم کو عام کرو، ان مدرسوں کو آباد کرو، ان مدرسوں پر توجہ دو، اس لیے کہ ان مدرسوں میں ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر تو نہیں بنائے جاتے لیکن قرآن کا سپاہی بنایا جاتا ہے، دین کا سپاہی بنایا جاتا ہے، دین کا مبلغ بنایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جب بھی دین ڈوبنے کے قریب ہوگا یہی علماء ہوں گے جو اس کو پکڑ کر کے دین کو زندہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہاں میں نہیں مخالف نہیں ہوں، آپ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر سب بنائے، آپ جس فیلڈ میں ہوگا نا، اگر وہ اللہ کے رسول کا وفادار ہوگا، اگر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہوگا، جس بھی فیلڈ میں ہوگا وہ دین کی خدمت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن ایک تعلیم دین کی تعلیم ہے جس پر آپ خاص توجہ دلائیں۔ اپنے بچوں کو آپ عالم نہیں بنا سکتے، مفتی نہیں بنا سکتے، لیکن کم از کم اتنا علم سکھائیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا سکے، اتنا علم سکھائیں کہ تمہاری نماز جنازہ پڑھا سکے، اتنا علم سکھائیں کہ فاتحہ کے لیے کسی دوسرے کو نہ ڈھونڈا جائے بلکہ تمہارا بیٹا کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر
کر کے قرآن کی صورتیں پڑھ کر کے تمہیں اصال ثواب کرتا ہوا نظر آئے. اس قابل اپنے بچے کو بنائیں. میں نہیں کہتا کہ آپ کا ہر بچہ عالم دین بنے, ہر بچہ مفتی بنے, نہیں, لیکن قرآن کی اتنی تعلیم سکھائے, اتنی تعلیم دے کہ آپ کا بچہ اپنے قلب کو روشن کرتا ہوا نظر آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, مالک و مولا میرے بولنے میں کسی قسم کی عمدن و سہون غلطیاں سرزد ہوئی ہوں تو پورے حاضرین کو تیری بارگاہ میں گواہ بنا کر کے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. آپ سب میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.